بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان کی صورتحال بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ٹرمپ حکومت نے اب طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کی روح سے سن 2021 مئی تک تمام امریکی اور نیٹو افواج نے افغانستان چھوڑ کر چلے جانا ہے، جو اکثر پہلے ہی افغانستان چھوڑ چکے ہیں، اور اس وقت 2500 امریکی اور 7500 قریب نیٹو کی افواج افغانستان میں موجود ہیں، اور وہ بھی اپنے جانے کا پروگرام بنا چکی تھیں۔ تاہم اس دوران ٹرمپ کی بجائے جو بائیڈن کی حکومت امریکہ میں برسر اقتدار آ گئی، اور اس نے آتے ہی کچھ ایسے بیانات دیے جس سے یوں لگا کہ بائیڈن حکومت ابھی افغانستان میں رہنا چاہتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اور محرکات دو تھے۔ ایک، بھارت کی خواہشات کہ ابھی افغانستان میں امریکہ اور نیٹو افواج مقیم رہیں۔ دوسری، اشرف غنی کی خواہش تھی کہ اگر امریکہ اور نیٹو افواج چلی گئیں تو پھر طالبان افغانستان پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن اب آہستہ آہستہ کچھ ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں جن کی روشنی میں امریکہ اور خاص طور پر بائیڈن حکومت اپنے فیصلے پر یا اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ طالبان نے ایک کھلا لیٹر امریکی حکومت کے نام لکھا ہے جس میں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ حکومت نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا 1 سال کے دوران امریکی افواج کی وڈرال کا، ہم اس پر لفظاً اور معناً عمل کر رہے ہیں، اور ہم نے آج تک اس 1 سال کے دوران جو مئی کے مہینے تک ختم ہو رہا ہے، ہم نے امریکی یا غیر ملکی افواج پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ ہماری امریکہ کے ساتھ یا کسی بھی مغربی ملک کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ جنگ ختم ہو تاکہ ہم اپنے ملک کے معاملات خود حل کر سکیں اور اپنے ملک کی جو ہے وہاں تعمیر کر سکیں جو کئی دہائیوں سے اجڑ چکا ہے۔ اس کے بعد بہت سارے جو امریکی حکام ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا، لیکن پاکستان نے انہیں کھول کر بتا دیا کہ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں طالبان اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے وہ اسی میں سب کی بھلائی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پاکستان کے لیے اب طالبان کو امریکہ کے ساتھ میز پر بٹھانا یا اس ٹائم کو جو مئی کا وقت مقرر کیا گیا تھا وڈرال کا، اس کو آگے ایکسٹینڈ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ بہرحال اس دوران جو زلمے خلیلزاد ہیں انہوں نے افغانستان کا دورہ کیا، وہاں ان کی ملاقات اشرف غنی اور عبداللہ سے ہوئی۔ افغان حکومت نے انہیں قائل کیا زلمے خلیلزاد کو جو امریکی نمائندے ہیں برائے افغانستان کہ ابھی امریکہ افغانستان سے نہ جائے، لیکن انہوں نے کہا یہ یک طرفہ تو ہم معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے۔ پھر وہ دوحہ گئے جہاں ان کے طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، طالبان نے اپنا موقف دہرایا۔ اس کے بعد زلمے خلیلزاد افغانستان میں جو نیٹو کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ پاکستان آئے اور ہمارے GHQ میں فوجی حکام کے ساتھ میل مذاکرات کیے۔ یہاں بھی ان کو یہی میسج دیا گیا کہ پاکستان اب آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہاں البتہ اگر آپ مئی 2021 تک اپنی افواج واپس نکالتے ہیں تو آپ کا جو سب سے بڑا کنسرن ہے کہ آپ کا لاکھوں ٹن جو سامان افغانستان میں پڑا ہوا ہے جو آپ پچھلے 20-25 سال سے افغانستان لائے تھے، اس میں جنگی ساز و سامان ہے، بہت ساری نئی ٹیکنالوجی ہیں، بہت سے اکوپمنٹس ہیں، ڈیوائسز ہیں، اس کی واپسی کے لیے پاکستان آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے جیسا کہ اس معاہدے میں کہا گیا تھا۔ ہم آپ کی اور اس حوالے سے کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے افغان صدر کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں یہی کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے اب دیگر آپشنز کے علاوہ یہ آپشن بھی موجود ہے کہ ہم افغانستان سے اپنی افواج واپس نکال لیں۔ تاہم اشرف غنی نے کھول کر یہ کہہ دیا ہے کہ میری زندگی میں کوئی بھی یہاں نیا سیٹ اپ یا عبوری سیٹ اپ نہیں بن سکتا، کیونکہ اپنے لیٹر میں امریکی وزیر خارجہ نے یہ کہا تھا کہ کوئی کیئر ٹیکر جو ہے نا وہ سیٹ اپ بنایا جائے جس میں افغان حکومت، افغان جو جتنی باقی فیکشنز ہیں وہ شمالی جو ہے اتحاد یا طالبان سب لوگ شامل ہوں تاکہ افغانستان میں جنگ و جدل ختم ہو۔ لیکن اشرف غنی نے کھل کر اس بات سے انکار کر دیا ہے۔ دراصل اشرف غنی کو بھارتی حکومت جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے
اور انہیں قائل کر رہی ہے اور وسائل فراہم کر رہی ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت میں یہاں سے جو فارن جو فورسز ہیں ان کو نہیں جانے دینا، تاکہ طالبان جو ہے وہ افغانستان پر قبضہ نہ کر لیں، اور پھر پاکستان کے ہمدرد اگر یہاں آ گئے تو پھر بھارت کا افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو فروغ دینا ممکن نہیں رہے گا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ امریکہ کی اب جو نئی حکومت ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس نے بہرحال آج یا کل افغانستان کو چھوڑنا ہے۔ اسی دوران یہ جو ہے تجویز بھی سامنے آئی ہے کہ امریکہ ترکی میں ایک ایسی کانفرنس کرنے جا رہا ہے جس میں پاکستان، افغانستان، ترکی، امریکہ اور چین کے علاوہ ایران اور بھارت بھی شامل ہوں۔ لیکن بھارت کا کوئی سٹیک نہیں ہے، اس کی کوئی سرحد جو ہے جو بارڈر ہے وہ افغانستان کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن پاکستان اس پر ابھی تک خاموش ہے۔ اسی دوران ایک اور خبر بھی آ گئی ہے کہ روس نے 18 مارچ کو کوئی 6-7 دن بعد ایک کانفرنس ماسکو میں طلب کر لی ہے، جس میں پاکستان کو بلایا گیا ہے، چین کو اور امریکہ کو اور رشیا ہوگا، اور جو ہے افغان طالبان ہوں گے، افغان حکومت ہوگی، لیکن اس میں بھارت کو نہیں بلایا گیا۔ اس جو کانفرنس کا مقصد وہ بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان سے فارن جو فورسز ہیں، افواج ہیں، ان کو باہر نکالا جائے، وڈرال کی جائے، تاکہ افغان جو لوگ ہیں، پیپلز جو ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں۔ افغانستان میں امن ہوگا تو پورے خطے میں امن آئے گا۔ ظاہر ہے یہ چین کی بھی خواہش ہے کہ افغانستان میں امن آئے اور وہ وہاں سرمایہ کاری کرے، اسی طرح اس کا سی پیک بھی محفوظ ہو سکتا ہے، اس کا گوادر بھی محفوظ ہو سکتا ہے، اور افغانستان میں امن ہوگا تو پھر پاکستان میں بھی امن آئے گا۔ اصل میں اب امریکہ کو جو پرابلم ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ اس کی افواج جو ہیں وہ 2,500 تو امریکی افواج ہیں اور 7,500 جو ہیں وہ دیگر مغربی ممالک کی افواج ہیں۔ 10 افواج کو نکالنا امریکہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ بائی ایئر بھی ان کو لے کے جا سکتا ہے، لیکن وہ فوجی ساز و سامان جس میں بہت ساری گاڑیاں ہیں، میزائل ہیں، بہت سارے جو ہے نا آرٹلری ہے، توپیں ہیں، ان سب کو لے جانا ظاہر ہے یہ بائی ایئر نہیں جا سکتا، یہ بائی لینڈ جائیں گی یا بائی پورٹ جائیں گی، یہ جو ہے گوادر سے لے کے جائیں یا کراچی سے لے کے جائیں، اور ان کی حفاظت کرنا، ان کی گارنٹی دینا، ان کو سیف اینڈ سیکیور واپس بھیجنا، یہ ساری ذمہ داری اور جو مدد کر سکتا ہے ملک وہ ایک ہی ملک ہے اور وہ ہے پاکستان۔ اس لیے امریکہ کو پھر اب پاکستان کی ضرورت آ پڑی ہے، اور پاکستان نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ اگر امریکہ اپنے وعدے کے مطابق مئی 2021 تک اپنی افواج واپس نکال دیتا ہے، نیٹو اپنی افواج واپس نکال لیتی ہیں، تو پھر ہم آپ کی ساز و سامان کی واپسی کی گارنٹی بھی دیتے ہیں، اور اس کی واپسی میں ہم آپ کی ہر لحاظ سے مدد بھی کریں گے۔ اگر آپ اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تو پھر ہم کسی بھی قسم کی نہ تو گارنٹی دے سکتے ہیں اور نہ ہی ہم طالبان پر مزید اثر انداز ہونے کی صلاحیت جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ساری صورتحال کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان جس خطے میں موجود ہے اس کا جو محل وقوع ہے، اس کی اہمیت اور افادیت اب پوری دنیا جان بھی رہی ہے اور اسے تسلیم بھی کر رہی ہے۔ سی پیک ہو، گوادر ہو، افغانستان کی وجہ سے ہو، پورا یہ جو خطہ ہے جنوبی ایشیا کا، اس میں پاکستان اپنی اہمیت کے حوالے سے روس کے لیے بھی اہم ہے، چین کے لیے بھی اہم ہے، اور امریکہ کے حوالے کے لیے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ بس صرف اور صرف شرط یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت اپنی اہمیت کو سمجھے اور جو اسے اپرچونٹیز ملتی ہیں، مواقع ملتی ہیں، اس کو قومی مفادات میں استعمال کرنے کی جو مہارت ہے، صلاحیت ہے، وہ حاصل کر لے تو پاکستان دنوں میں ہی ترقی کے مناظر آسانی سے طے کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔